پچھلے کچھ عرصہ سے سوشل میڈیا پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ مواد جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے کاؤنٹر کے لیے کسی قسم کا نہ کوئی سیاسی جماعتیں کوئی کام کر رہی ہیں، نہ کوئی میڈیا پہ اس کے خلاف کوئی نیریٹو آ رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وجہ صاف ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے، جو ہماری سیاست ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہے: صحیح اینٹی عمران خان، پرو عمران خان۔ صحیح جو لوگ تو ہیں پرو عمران خان، ظاہر ہے وہ اس وقت چونکہ متاثرین میں سے ہیں، تو ان کی طرف سے تو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں آنا نیچرل سی بات ہے صحیح کہ وہ چونکہ ان کی حکومت گرائی گئی اور اس حکومت کے بعد بھی جو کچھ ابھی تک ہوا ہے، تو ان کے انہوں نے تو یہ بیانیاں بنانا ہی بنانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے، جو اینٹی عمران خان گروپ ہے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اس لڑائی کا بینیفیشری ہے، صحیح وہ گروپ بھی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا جس طرح سے ماضی میں کچھ نہ کچھ یعنی سوسائٹی کا ایک سیکشن اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا رہا۔ صحیح شاید یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے حالات کا سامنا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں ہمیں ماضی میں ملتی ہیں، جب ایوب خان اور فاطمہ جینا کے درمیان وہ الیکشن ہوا، یہ سیاسی ایک جنگ ہوئی۔ دوسرا پھر بھٹو اور جنرل ضیاء کے درمیان۔ دونوں مثالوں میں ایک گروپ سیاستدانوں کا بھی اور میڈیا کا بھی ایسا تھا۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو ایوب خان کو سپورٹ کر رہی تھی اور اگلے دوسرے مثال میں وہ جنرل ضیاء کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اس میں جماعت اسلامی تھی، اس میں جناب وہ مسلم لیگیں تھیں، نوستارے تھیں، سارے تھے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے اور بھٹو جو ہے نا وہ دوسری طرف تھا۔ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس وقت زیر اطاعت، صحیح، اور بینیفیشری وہ ہیں جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لائن لیتے رہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ شیخ رشید جو ہے یا پرویز الہی جو، یہ شروع سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ والی سیاست کی ہے اور برملا کی ہے، اور انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی شرمندگی کا بھی، بلکہ وہ شیخ رشید تو کہتا ہے میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، وہ ہے یہ جو ہے آپ کے پرویز الہی، وہ کہتے تھے کہ میں 10 دفعہ ان کو وردی میں کرواؤں گا، منتخب کرواؤں گا، تو وہ برملا کرتے رہے۔ اس دفعہ وہ لوگ دوسری سائڈ پہ ہیں، اور جو اس وقت بینیفیشری ہیں، اب پیپلز پارٹی لے لیں، نواز شریف لے لیں، ANP لے لیں، مولانا فضل الرحمان لے لیں، یہ سارے کے سارے لوگ ابھی ماضی قریب میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت سخت بیانیاں انہوں نے اپنائے رکھا۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ عمران خان کی مخالفت کی حد تک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بیگیج لینے کو تیار نہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، آپ آج کل کے میڈیا شوز دیکھ لیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بھئی عمران خان یا PTI کے اوپر یہ پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کے اوپر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ ادارے کر رہے ہیں، یا یہ 9 مئی کا نتیجہ ہے، یا فلاں ہے فلاں، مطلب وہ ساری جو سارا کا سارا جو برڈن ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ اس کو ٹرن کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک وہ منصور علی خان کے انٹرویو جو بڑا مشہور بھی تھا ہوا مریم نواز کا، اس میں جب منصور علی خان نے کہا کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا کرتے تھے، بے نظیر کی تصویریں پھینکا کرتے تھے اور ان کے اوپر بڑے گھٹیا الزامات لگایا کرتے تھے، تو کیا آپ اس کو کرتی ہیں، کنڈیم کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہم تو نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کون کرتا تھا؟ تو اس نے اشارے سے کہا جو کرتے ہیں وہی کرتے تھے۔ تو آج اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بینیفیشری ہوتے ہوئے بھی
وہ تمام جو گند ہے اس کو وہ ٹرن دے رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اسی طرح آپ بلاول بھٹو کی تقریریں سنیں گے تو وہ بھی اسی طرح مطلب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک لائن لے لیتے ہیں. اور عمران خان کو تو وہ ظاہر ہے نشانے پہ رکھتے ہیں، لیکن عمران خان کو نشانے پہ رکھتے ہوئے اس بات کا بھی وہ اہتمام کرتے ہیں کہ عوام کے اندر ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ امیج برقرار رہے. نواز شریف ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ سارے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں انہیں عوام مقبول بنا دیں. تو یہ بہت بڑا ظاہر چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. دوسری طرف اگر میڈیا میں دیکھیں تو اس میں بھی وہ طبقہ جو اس وقت زیر اعتاب ہے اس نے تو ظاہر ہے سارا وہی ہے جس نے جو پچھلے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہ کھڑے ہو گئے. ایون کہ عمران خان کا بھی آپ جو ٹینیور ہے وہ دیکھیں تو اس نے جو کچھ بھی ہوتا رہا اپوزیشن کے ساتھ اس وقت اس نے کبھی یہ نہیں کہا جب تک وہ بینیفیشری رہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہا، وہ ہر چیز کو اون کر رہا تھا. ماضی میں بھی لوگ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ان سارے جو ایشوز ہیں ان کو اون کرتے رہے. یہ پہلا موقع ہے کہ ان تمام معاملات کو اون کرنے کے لیے تھے، کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر مزید جو وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی سیاسی حکومت ہی نہیں. جو لوگ بیٹھے ہیں نگران وہ سمجھا یہی جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، تو ان کے خلاف جو بھی ان کے کسی اقدام کے خلاف عوام میں نفرت ہوگی وہ سیدھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے. تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل جو حکومت ہوتی ہے وہ کور دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کور ویسے ہی ختم ہو گیا. اور جو لوگ اس وقت آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں وہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو آگے اقتدار میں آنا ہے تو وہ بھی بربلا یہ چیزیں مطلب ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل. مثال کے طور پہ ابھی وہ جو بات ہوئی تھی کہ ہماری بات ہو گئی، ہاں یہ قبولیت ہے اور اب یہ ہے قبولیت نہیں ہے. یہ میڈیا پہ آ جائیں، میڈیا میں بھی وہ لوگ جیسے عمران ریاض ہے، صابر شاکر ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے، اور دوسرا جو گروپ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا. جب رجیم چینج ہوا تو ظاہر ہے یہ تو زیر اعتاب آ گئے اور انہوں نے اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ظاہر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی بن گیا. لیکن وہ جو دوسرا طبقہ تھا جو پہلے ان کے خلاف تھا، اب وہ عمران خان کے تو خلاف جو ایجنڈا ہے یا جو پروپیگنڈا ہے یا جو بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے وہ تو وہ کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو وہ بھی اختیار نہیں کرتے، بلکہ آرام سے وہ سارا کا سارا برڈن جیسے سیاستدان کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں. اس کی بڑی میں مثال دوں آپ کو، یہ حامد میر صاحب ہیں. اب ظاہر ہے وہ عمران خان کے بہت بڑے منعقد رہے ہیں، اور لیکن وہ آپ دیکھیں مختلف اپنے گفتگو میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان آئے. اور اس کا وہ بیان بڑا مشہور ہے کہ جی عمران خان کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا. تو وہ تو شاید جو کچھ سوچ رہے ہیں نیلی شیلی یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ساتھ اسے نہیں پتہ کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، اس کے ساتھ اس سے کچھ بڑا ہونے والا. تو ان ساری باتوں سے ٹھیک ہے ایک ٹارگٹ تو شاید کہیں اچیو ہو جاتا ہے کہ عمران خان یا اس کا سپورٹر شاید کہیں ڈیمورلائز ہو جائے گا یا وہ خوف زدہ ہو جائے گا، لیکن جو اس کا خطرناک پہلو وہ یہ ہے کہ وہ عوام میں یہ میسج بھیج رہے ہیں ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی رائے کے خلاف آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ پاپولر ہے ہو بھلے ہو، لیکن جب وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے تو اس کی دال نہیں. جب ادارے اس کے خلاف ہیں تو تمہارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہ دوسرا جو سہیل وڑائچ صاحب کا بڑا مشہور بیان کہ قبولیت ہے، مقبولیت تو ہے، قبولیت نہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کے سامنے مقبولیت کی کوئی ویلیو نہیں. بے شک لوگ عمران خان کو ووٹ دے بھی دیں پھر بھی عمران خان نہیں جی سکتا. اب اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے سوسائٹی پہ وہ یہ آ رہا ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہوئے
میں نے مختلف میں نے سرویز دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں جو یہ مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں تو وہاں طلعت حسین کا ہوا ہے، طلعت حسین کا ہوا ہے، منصور جو ہے منصور علی خان کا، اس کا وہ ایک بیکن ہاؤس میں وہ تھا، مختلف. تو جہاں بھی وہ ہو رہے ہیں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن تو پہلے سے ہیں، فکسڈ ہے، میچ فکسڈ ہے. تو اس سے سب سے جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جو سب سے ساکھ خراب ہو رہی ہے دونوں طرف سے، یعنی جو مخالف ہے اس نے تو مخالفت کرنی ہی ہے. اس وقت جس کو آپ نے مخالف بنایا ہوا ہے اس نے تو مخالفت کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا مخالف ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی عوام میں میسیجنگ یہی کر رہا ہے کہ جی وہ طاقتور طبقے ہیں، مقتدر ادارے ہیں اور وہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور عوام کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو ان کے ساتھ پنگا لے گا. نہ کوئی ووٹ کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی الیکشن کی کوئی اہمیت ہے، بس جو فیصلہ ہو چکا ہے بس وہی ہوگا. ہاں، وہ حامد میر کا ایک تھا کہ مجھے پتا ہے کہ 2024 کے الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا. بالکل. یہ سہیل وڑائچ کا وہ ایک انٹرویو ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا نواز شریف کے نام پر وزیر اعظم کی مہر لگ گئی ہے؟ کہتا لگ گئی ہے. وہ کہتا وہ آیا ہی بطور وزیر اعظم ہے. اور اسی طرح وہ کہتا ہے کس کی طرف سے لگ گئی؟ وہ بڑا کھلا کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں کی طرف سے لگ گئی ہے. تو اس سے آپ عوام میں کیا بھیج رہے ہیں؟ یہی بھیج رہے ہیں کہ آپ کے نہ ووٹ کی کوئی اہمیت ہے، نہ آپ کی رائے کی کوئی اہمیت ہے. آپ کے نظر میں کوئی جتنا محب وطن ہو وہ تب تک محب وطن نہیں ہو سکتا جب تک ادارے اسے محب وطن نہ کہیں. آپ کی نظر میں کوئی بہت بڑا ہیرو ہو وہ تب تک ہیرو نہیں ہو سکتا جب تک ادارے اس کو ہیرو نہیں کہتے. تو ماضی میں جب بھی پاپولر پرسنالٹیز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کیا ہے تو ان کو کچھ دوسرے عوام کے ایسے لوگوں کی حمایت حاصل رہی جن کی عوام کے اندر روٹس تھے. اس وقت یہ منفرد چیلنج ہے کہ اس وقت ایک پاپولر بندہ سامنے ہے جس کی بہت پاپولر سپورٹ ہے عوام میں، وہ آپ کے مد مقابل ہے یا آپ نے اس کو مد مقابل رکھا ہوا ہے یا اس نے آپ کو مد مقابل رکھا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف کے جو لوگ ہیں جو اس ٹسل کے بینیفیشری ہیں وہ بھی آپ کی بیک پر نہیں کھڑے، وہ بھی آپ کی ساکھ کو بحال کرنے میں کوئی رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سینٹیمنٹ ہے اس کو کیش کروانے کے چکر میں. اور اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جو پاپولر ہو وہ عوام میں اور اس کے روٹس ہوں عوام میں اور وہ کھڑا ہو کے اسٹیبلشمنٹ کو کور دے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو یا اس کو سپورٹ دے. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میرا جو خیال ہے کہ یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے.